ہم جو نیکی کرتے ہیں، خواہ وہ نماز کی صورت میں ہیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، اچھا ان کا جو بدل ہے نا وہ ہمیں بظاہر نظر نہیں آتا۔ جیسے کہ مثال تمثیل کے طور پر ہم کوئی چیز فروخت کرتے ہیں، ہمیں بیچتے ہیں، بیچ کر ہمیں پیسے ملتے ہیں۔ ہم کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی نوکری کر رہے ہیں، اس کے عوض ہمیں تنخواہ مل رہی ہے، ہمیں مل رہا ہے مادیت کی طور پر، مادی طور پر ہمیں پیسے مل رہے ہیں۔ ہمیں نظر آ رہا ہے ہم جو محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ہم جو کمائی کر رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہی کمائی۔ اب یہ جو نیکیوں کی کمائی ہے نا، یہ نظر نہیں آتی، بظاہر نظر نہیں آتی۔ ویسے اس کے اثرات ہیں وہ مثبت ہی مثبت ہیں، پازیٹیو ہی پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے ہی نہیں۔ جو بھی نیکی کرتے ہیں اس کا نیگیٹو ہو ہی نہیں سکتا۔ نیکی کا مطلب ہی ہے کہ جو پازیٹیو ہو۔ برائی جو ہے وہ کسی صورت میں پازیٹیو نہیں ہو سکتی۔ برائی حق ہے، باطل باطل ہے۔ اچھا، یہ جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں، اس کا ہمیں معاوضہ کیا ملنا ہے بروز معاشر؟ جیسے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں وہ کل بروز قیامت جنت میں میرے ساتھ جائے گا، جنت میں وہ میرے ساتھ جائے گا۔ یہ ابھی نہیں ہے، یہ ہے کب؟ جب ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ جو ہمارا یقین ہے، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسلی یہ جو ہے نا، یہ جو ہم پڑھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ تمہارے ساتھ یہ کچھ ہونا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم یہ نیک اعمال کرو گے تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تم نیک اعمال کرو گے یہ ہوگا۔ بظاہر ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، اس وقت ہمیں کچھ نظر نہیں، جیتے جی ہمیں کچھ اس کے جو ہے نا آن دی اسپاٹ ہمیں کچھ مل رہا ہو، ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا۔ مثال دینے لگا ہوں آپ کو ایک بڑی پیاری، کہ ہم یہ جو اعمال کرتے ہیں آج نظر تو آ نہیں رہا، لیکن اس کا اجر و ثواب کیا ہے وہ آپ کو میں بتانے لگا ہوں۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مجذوب بزرگ گزرے ہیں، بڑے نیکوکار تھے، متقی پرہیزگار۔ آپ جو ہے نا ایک مرتبہ مٹی کے گھروندوں سے نا گھر بنا رہے تھے۔ ہارون رشید اور زبیدہ خاتون، یہ دو ہارون رشید جو تھے عادل بادشاہ تھے، نیکوکار تھے اور خوش عقیدہ تھے یہ، اور ان کی زوجہ بھی خوش عقیدہ تھی۔ یہ شام کی سیر کو نکلے تو چلتے چلتے دیکھا کہ بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے نا، وہ مٹی کے گھروندوں سے گھر بنا رہے ہیں۔ زبیدہ خاتون نے ان سے پوچھا، جب قریب پہنچے پوچھا، اے بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ کہاں گھر بنا رہا ہوں؟ جنت میں گھر۔ بیٹھے کہاں ہیں؟ زمین پر۔ کر کیا رہے ہیں؟ مٹی کے گھروندوں سے گھر بنا رہے ہیں، مٹی سے جو ہے نا گھر بنا رہے ہیں۔ ہارون رشید یہ معاملہ دیکھ رہے تھے، وہ کہتے کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ وہ جنت میں محل بنا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو جنت میں محل بنا رہے ہو، کیا تم یہ بیچتے ہو؟ تو جب وہ زبیدہ خاتون نے کہا یہ بیچتے ہو، تو بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں میں یہ بیچتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی کتنے کا؟ انہوں نے فرمایا کہ 2 دینار کا۔ زبیدہ خاتون نے 2 دینار ان کی طرف بڑھائے، انہوں نے کہا یہ جنت کا محل تمہارا ہوا۔ اب ہارون رشید یہ سارے معاملہ دیکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا یہ سودے بازی ہو رہی ہے؟ بیٹھے یہاں پر ہیں، باتیں جنت کی ہو رہی ہیں، جنت کی باتیں نہیں، جنت کی پلاٹ جو ہے، محلات جو ہیں وہ الاٹ ہو رہے ہیں، جی وہ بیچے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خیر، رات ہوئی، جیسے تیسے جو ہے نا وہ کیا نام ہے، جب لیٹنے لگے تو ہارون رشید جو ہے نا بے چین ہوئے تھے کہ یار یہ کیا آج ماجرا ہوا ہے، یہ کیا میرے سامنے معاملہ ہوا ہے۔ تو اسی بے چینی کی حالت میں نا وہ سو جاتے ہیں۔ جب سوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سر کی آنکھیں بند ہوئیں، دل کی آنکھیں روشن ہوئیں، تو جنت میں ٹہل رہے ہیں وہ۔ دیکھا ایک بہت عالی شان محل ہے، اس کے اوپر لکھا ہے قصر زبیدہ۔ قصر زبیدہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ اچھا، تو ہارون رشید جو ہے نا جب وہ جنت میں وہ ٹہل رہے تھے، دیکھا ایک بہت بڑا عالی شان محل ہے، اس کے اوپر لکھا ہے قصر زبیدہ۔ سوچا کہ یہ تو میری بیوی کا محل ہے، چلو اندر جا کے دیکھتے ہیں۔ جب اندر جانے لگے نا تو دربان جو تھے انہوں نے روک دیا، اور فرشتوں نے کہا، او بھائی کہاں جا رہے ہو؟ ٹھہرو ٹھہرو، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا میری بیوی کا محل ہے،
تو میں اپنی بیوی کے محل میں جا رہا ہوں. تو فرمایا یہ جنت ہے، دنیا نہیں ہے. جنت میں جس کی جو جگہ ہے وہی استعمال کرے گا. اسی عالم میں جو ہے وہ ہارون رشید کی آنکھ کھلتی ہے. اب صبح ہوتی تو لگے وہ بہلول دانا کی تلاش میں. تو بہلول دانا وہی کام کر رہے تھے، مٹی سے جو ہے نا گھر بنا رہے تھے. تو ہارون رشید نے پوچھا، بادشاہ سلامت نے پوچھا، اے بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ تو جواباً ارشاد فرمایا کہ میں جنت میں محل بنا رہا ہوں. تو جنت میں محل بنا رہے ہو تو کتنے کا دو گے؟ تو دیکھیں کل 2 دینار انہوں نے 2 دینار دے کر وہ خریدا تھا محل. اور اب ہارون رشید نے جب پوچھا نا تو پوچھنے پر بتایا، ارشاد فرمایا کہ آدھی سلطنت. جی ہاں، آدھی سلطنت. کہنے لگے کل تو 2 دینار میں بیچا اور آج تم آدھی سلطنت، ایک دن کے اندر اتنا مہنگا سودا کر دیا تم نے. کہنے لگے بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرمانے لگے کل بن دیکھے کا سودا تھا، آج رات کو تم دیکھ آئے ہو. کل بن دیکھے کا سودا کیا تھا کہ یہ واقعی جنت کا محل یہ دے رہے ہیں، اور آج رات تم دیکھ آئے ہو. تو بن دیکھے کا سودا کچھ اور ہے. آج نیک اعمال کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں. آج مان لیں کل انشاءاللہ ملے گا بڑا کچھ. جب اللہ نے فرما دیا جو رب یہاں پہ دے رہا ہے وہ آگے جنت میں نہیں دے گا. جی بالکل دے گا. تو یاد رکھیں نیک اعمال مادیت طور پر کوئی پیسے نہیں آتے کہ نماز پڑھیں گے تو ہمیں کوئی 10,000 مل جائے گا، 1,00,000 روپے مل جائے گا. امامہ شریف پہنتے ہیں تو ہم جو سجاتے ہیں امامہ شریف تو ہمیں جو ہے نا اس کے عوض جو ہے نا ہمیں نیکیاں مل رہی ہیں، کوئی پیسوں کی صورت میں نہیں آ رہی. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ ملے گا ضرور. ہاں یاد رکھیں ایمان والا وہی ہے جو غیب پر یقین رکھتا ہے. یہ سارے معاملات غیب کے اوپر ہیں. اللہ کو دیکھا نہیں پھر بھی مان رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نہیں کی پھر بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر اپنے بزرگان دین کی ہم نے زیارت نہیں کی پھر بھی ان کے جو ہے نا ہم ان کے فالوورز ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، ہم ان کے کہنے پہ چلتے ہیں، ان کے طریقوں پر عمل کرتے ہیں، ان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. کیا ہے یہ؟ غیب کے اوپر مشتمل ہے سارا. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب الغائب ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جب انہوں نے اس پروردگار کو دیکھ لیا جو پوشیدہ ہے ہر ایک سے پوشیدہ ہے، کوئی نہیں دیکھ سکا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ تیرے سے گفتگو کرنے میں بڑا لطف آتا ہے، اپنا دیدار کروا دے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. یہ نہیں فرمایا کوئی نہیں دیکھ سکتا، فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا. بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھنے کی طاقت اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی سر کی آنکھوں سے. جی ہاں، سر کی آنکھوں سے جو دیدار ہوا ہے نا وہ صرف اور صرف تنہا وہ حضور علیہ السلام کی کا ہی خاصہ ہے. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، نہا کہتے ہیں چھپنا، پوشیدہ ہونا. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اللہ کریم ہمیں نیک اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں اگر ہم یہ کریں گے، ماں باپ کو راضی کریں گے، ماں باپ کا کہنا مانیں گے، ان کے مطابق زندگی گزاریں گے، جو وہ نیکیوں کے شریعت کے مطابق جو ہے ہمیں لے کے چلتے ہیں اس کے مطابق زندگی گزاریں گے. جی ہاں، اور نمازیں پڑھیں گے، 5 گانہ نماز میں سستی نہیں کریں گے، اور نیک اعمال میں سستی نہیں کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہو جائے گی. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے ماں باپ کی، ساری امت کی، میری آل اولاد کی، مجھ سے محبت رکھنے والے میرے استاذ اکرام، میرے پیر و مرشد کی خیر فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم.